قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقام الصلاة فقد اقام الدین ومن اضاء الصلاة فقد اضاء الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، اور یہی ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہو معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں لوگ کہاں سے وقت نفرتوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین نصیحت ہے۔ حدیث پاک ہے الدین النصیحہ، اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جب جملے کے دونوں حصے معرفہ ہوں تو اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ معنی یہ بنے گا الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے، اور خیر خواہی دین ہی میں ہے۔ دین کے بغیر خیر خواہی نہیں ہے، اور خیر خواہی سے بغیر دین نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا زیادہ دین اسلام ہوگا اتنا وہ زیادہ اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوگا۔ یہ ضابطہ ہے، پکا ٹھکا ضابطہ ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہے وہ بندہ اتنا زیادہ دیندار ہے۔ دین سے ہٹ کر کے جو ہمیں بظاہر خیر خواہی نظر بھی آئے تو وہ خیر خواہی نہیں ہوگی، وہ دشمنی ہوگی۔ دین سے ہٹ کر کے ہمیں نظر آئے کہ فلاں بندہ مخلوق کی بڑی خیر خواہی کر رہا ہے، وہ خیر خواہی نہیں ہوگی، وہ مخلوق کے ساتھ زیادتی ہوگی، دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی۔ خیر خواہی دین ہی کے اندر ہے، اور دین ہی ہمارا خیر خواہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا دین اتنا آپ کے وجود سے لے کر کے پورے عالم و آفاق تک قیامت تک اتنا آپ کا خیر خواہ ہے کہ آپ ایسا منہ سے نہ بولیں جس سے آپ کو قبر میں سزا بھگتنی پڑے۔ اگر آپ کو بولنے کی عام اجازت دے دی جائے کہ جی زبان میری منہ میرا، تو میری مرضی میں جو بولوں، جیسے بولوں، اچھا بولوں برا بولوں، کسی کو اچھا لگے نہ لگے مجھے کیا، تو اگر یوں اجازت دے دی جائے تو یہ بندہ اپنی اس زبان کے بول کی وجہ سے اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہوگا۔ جو بول رہا ہوگا اس کی سزا وہ قبر میں بھگت رہا ہوگا۔ جھوٹ بولے گا اپنے ساتھ دشمنی کرے گا،
دھوکہ کرے گا اپنے ساتھ دشمنی کرے گا، کسی اور کی چغلی کرے گا اپنے ساتھ دشمنی کرے گا، کسی اور کو گالی گلوچ کرے گا اپنے ساتھ دشمنی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سزا اس نے خود ہی بھگتنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ مخلوق کی خیر خواہی کر رہا ہے، لیکن کر وہ شریعت سے ہٹ کے رہا ہے، مثلا مخلوق کو کھلا رہا ہے لیکن حرام کا نہیں، حلال کا نہیں، حرام، چاہے وہ اپنے وجود کو کھلا رہا ہے، چاہے وہ اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے، چاہے وہ کسی اور غریب غربے کو کھلا رہا ہے، مسکین یتیم کو کھلا رہا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے درندوں پرندوں کو کھلا رہا ہے، جان کے حرام کھلا رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور کے اندر یہ مسئلہ لکھا کہ اگر پلید پانی ہے، جانور خود آ کے پی جائے، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی انسان اگر جان بوجھ کر کے چلو جی ہے تو پلید، لہذا آپ گائے کو پلا دیں، بھینس کو پلا دیں، فرمایا پلید جانور کو، پلید پانی جان بوجھ کے اگر جانور کو پلائے گا تو اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خیر خواہی دین کے اندر ہے۔ ماں باپ کی اپنے وجود کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ان کی تربیت حلال مال سے کریں، حلال زبان سے کریں۔ اگر ماں باپ گھر کے اندر گندی زبان استعمال کریں گے، اس گندی زبان وہ جو بچوں کے کان میں آواز جائے گی، کل کو وہ اس کا اثر لیں گے اور وہ بھی وہ زبان بولیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وجود کے ایک ایک حصے کو دیکھ لیجئے۔ میں نے زبان بطور مثال کے کہا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سارے کا سارا وجود ایک ایک اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی اولاد ہے، اللہ کا دیا ہوا گھر ہے۔ جہاں بھی آپ شریعت سے ہٹیں گے وہاں آپ کے اندر خیر خواہی ختم ہو جائے گی، وہاں آپ دشمن بن جائیں گے، مخلوق کے دشمن بن جائیں گے، اپنے نقصان کر رہے ہوں گے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین خیر خواہی والا دین ہے، یہ دین وہ ہے جو محبتوں والا دین ہے۔ اور جتنی ہماری زندگی ہے، ہمیں نہیں پتہ ایک لمحے کا کہ مستقبل میں کتنی ہماری زندگی ہے، جتنی ہماری زندگی ہے اس کا ایک ایک لحظہ بھی آپ بڑی قیمتی سمجھ کے سنبھال کے استعمال کرتے جائیں۔ قیامت کے دن نیک سے نیک انسان کو بھی اگر کوئی حسرت، کوئی ارمان، کوئی افسوس رہے گا تو صرف اس چیز کا کہ وہ جو میرا فلاں لمحہ گزرا تھا جس میں میں کمائی کر سکتا تھا آخرت کی اور میں نے نہیں کی، اس لمحے کا اسے افسوس ہوگا، چاہے وہ زندگی اس کی جتنا لمبی ہو، پھر بھی اس کو اس لمحے کا افسوس ہوگا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے۔ اس زندگی میں محبتیں پھیلائیں، اس زندگی میں جوڑ پیدا کریں، اس زندگی میں دوسرے کے خیر خواہ بنیں، اس زندگی میں اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے عادات و اطوار ان کو رواج دیں، پھر گھر جنت بن جائے گا، پھر گھر آپ کا ایسا آرام قدہ بن جائے گا کہ دنیا میں آپ کو کہیں چین اور سکون نہیں آئے گا، سکون آئے گا تو گھر میں۔ آج چونکہ گھروں کو ہم نے سکون کا ذریعہ نہیں بنایا، اس لیے پھر آئے دن پروگرام بنتا ہے، وہ جی کچھ دن آؤٹنگ کے لیے ادھر چلیں، ادھر چلیں، ادھر چلیں، ادھر چلیں، کبھی کوئی کہیں جا رہا ہے، کبھی کوئی کہیں جا رہا ہے، اچھا خاصا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور سفر، السفر قطعۃ من العذاب، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا جب بھی کوئی بندہ تم میں سے کسی کام کے لیے سفر میں جائے، جو ہی کام ہو فوراً واپس آئے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب میرا گھر میرے لیے آرام کی جگہ، مجھے سکون ذہنی بھی گھر میں ملتا ہو، مجھے سکون جسمانی بھی گھر میں ملتا ہو، جب یہ کھانے پینے کے لحاظ سے بھی
اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے مجھے گھر میں جب سکون میسر آئے گا، پھر یہ مرری اور یہ کاغان فلاں فلاں بھول جائیں گے بندے کو۔ یہ انہی لوگوں کو ڈپریشن کم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی، پریشانی ہے، ذہنی طور پہ ٹینشن ہے، اور ٹینشن کیوں ہے؟ گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اپنے گھر کو بگاڑا ہوا ہے۔ گھر میں دو ہی فرد ہیں، مرد عورت، تیسرا تو کوئی نہیں۔ گھر کی سربراہی تو یہی ہے، باہر کا معاملہ مرد کے ذمہ ہے، گھر کا اندر کا معاملہ عورت کے ذمہ ہے۔ اگر یہ دو دائرہ شریعت کے اندر اسی خیر خواہی کو، نصیحت کو، سکون کو، اس کو لے لیں، محبت کو لے لیں، تو پھر بتائیے گھر کا نمونہ کیا بن جائے گا؟ پھر سوچ بھی نہیں آئے گی کہ ہمیں کسی اور طرف جانا چاہیے، ابھی ذہنی طور پہ ہم جا کر کے ادھر ادھر تر و تازہ ہو جائیں گے، ذہنی طور پر سکون ملے گا، کبھی نہیں، بلکہ بندے کو سکون کے لیے فوراً گھر آنے کو جی کرے گا، اس لیے کہ گھر کو اس نے جنت بنایا ہوا ہے، گھر میں اس نے سکون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں گھر کو سکون کہا اور بیوی کو سکون کہا۔ اللہ نے گھر میں قرآن مجید میں گھر کو سکون کہا اور بیوی کو سکون کہا، اور ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں ٹینشن بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ ہم نے شریعت کا دائرہ چھوڑا ہے۔ جب شریعت کے دائرے کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو پھر جو ذریعہ سکون تھا وہی ذریعہ بے چینی بن جائے گا، وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جائے گا، وہی اضطراب کا ذریعہ ہوگا، وہی پریشانی کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، یہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی کا نام ہے، سراپا خیر خواہی ہے دین، سراپا خیر خواہی۔ میں نے حدیث پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الدین النصیحہ، دین ہی خیر خواہی ہے اور خیر خواہی دین ہی میں ہے، دین سے نکل کے خیر خواہی نہیں ہے۔ چاہے کوئی بندہ بظاہر آپ کو بہت بڑی خیر خواہی کرتا ہوا نظر آئے گا، اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ خیر خواہی نہیں ہوگی، وہ خیر خواہی کا نقشہ نظر آئے گا، وہ خیر خواہی کی تصویر نظر آئے گی، خیر خواہی کی شکل نظر آئے گی، اور کسی چیز کا نقشہ، کسی چیز کی تصویر یہ الگ ہوتی ہے اور اس چیز کی حقیقت الگ ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ دیوار کے اوپر نقشہ بنا لے، تصویر بنا لے، کوئی جی اتنی ساری گندم میری فصلوں میں لہلہا رہی ہے، اتنی کپاس اور گنا ہے، اتنی میری فلاں ہے، اتنی میری فلاں ہے، اتنے ٹیوب ویل چل رہے ہیں، اتنا نہری نظام اس کے اندر ہے، اتنا میرے وہاں ٹریکٹر کام کر رہے ہیں، اور یہ نقشے کو دیکھ کے بیٹھا رہے کہ یہ میری اتنی فصل ہے، تو میرے تو مزے ہی مزے ہیں، یہاں سے اس کو 1 روپیہ بھی وصول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نقشہ ہے۔ نقشہ الگ چیز ہے اور حقیقت الگ چیز ہے۔ ایک نماز کی حقیقت ہے اور ایک نماز کا نقشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک وہ بھی نماز ہوگی جو بدبودار گندے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ نماز کی حقیقت نہیں تھی، وہ نماز کا نقشہ تھا۔ رکوع تو اس نے بھی کیا، سجدہ تو اس نے بھی کیا، قیام تو اس نے بھی کیا، قعدہ تو اس نے بھی کیا، تکبیر اس نے بھی کہی، سلام اس نے بھی پھیرا، لیکن پھر بھی وہ نماز اس کے منہ پہ ماری جا رہی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہو رہی ہے، قبولیت ہو رہی ہے اور رفع درجات ہو رہا ہے۔ ہیں دونوں ایک ہی چیز، وہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے، فرق صرف یہ حقیقت نماز ہے، وہ صورت نماز ہے۔ صورت سے کام نہیں بنتا، حقیقت سے کام بنتا ہے۔ صورت سے کام نہیں بنتا، کام حقیقت سے بنتا ہے۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، یہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان، اس کی میں نے 4تھی آیت پڑھی ہے غالباً، 3 4 آیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک عجیب سا جملہ فرمایا کہ قرآن مجید جو حکمتوں والی کتاب ہے،
فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ باعث ہدایت ہے، ذریعہ رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ احسان والوں کے لیے، محسنین کے لیے، محسنین کے لیے، مواحدین کے لیے، مخلصین کے لیے، اللہ کے ساتھ اخلاص والا، احسان والا تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ اور وہ کون ہیں اخلاص والے، احسان والے، مخلصین، مواحدین، جن کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، رحمت ہے؟ وہ کون ہیں؟ آگے ان کی 3 نشانیاں فرمائی ہیں۔ نمبر 1، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا اردو کی اصطلاح ہے۔ ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ ہماری اردو زبان ہے۔ اور اس پڑھنے کے لیے جو عربی ہے وہ قرات ہے، یقرؤون، اقرؤ۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار میں، تو وہاں لفظ اقرا، پڑھیے، اقرا، قرات کا لفظ جو آتا ہے پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں 750 کے قریب مقامات پر صراحتاً یا اشارتاً کنایتاً نماز کا تذکرہ ہے، لیکن کہیں بھی نماز کے لیے لفظ قرات کا، پڑھنے کا پورے ذخیرہ قرآن مجید میں اور ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے۔ جہاں بھی لفظ ہے یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پڑھنے اور قائم کرنے میں وہی فرق ہے جو میں نے ابھی بتایا، ایک نماز کی حقیقت ہے، ایک نماز کی صورت ہے۔ پڑھنا یہ صورت ہے اور قائم کرنا یہ حقیقت ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں یہ پہلی نشانی ہے محسنین کی۔ اور دوسری نشانی فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب گویا ان 2 لفظوں میں پورا دین آ گیا ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں یعنی اپنے جسم پر اپنی مرضی نہیں چلاتے، اپنے اللہ کی مرضی چلاتے ہیں۔ یہ نماز کا معنی ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں کبھی غور کیا؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ اپنے پورے وجود میں سے 360 جوڑوں میں سے کسی ایک انگ اور عضو پر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی شروع سے لے کے آخر تک آپ پابند ہیں، آنکھ کے لحاظ سے بھی، زبان کے لحاظ سے بھی، کہ آپ نے قیام میں کیا بولنا ہے، رکوع میں کیا بولنا ہے، قومہ میں کیا بولنا ہے، سجدے میں کیا بولنا ہے، جلسے میں کیا بولنا ہے، قعدے میں کیا بولنا ہے، آپ پابند ہیں۔ اپنی مرضی سے آپ چاہیں سجدے والی جگہ پر رکوع والی تسبیح پڑھ لیں، رکوع میں سجدے والی تسبیح پڑھ لیں، یا تسبیحات کہو جی ان کو چھوڑو ہم یہاں قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، تشہد کی جگہ پر آپ قرآن مجید پڑھنے لگ جائیں، جی قرآن تو زیادہ افضل ہے، تشہد تو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، لہٰذا میں قرآن پڑھ لوں، قرآن کے تو ایک ایک حرف پر نماز کی حالت میں کتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ آپ کی مرضی ہے، یہ شریعت کی مرضی نہیں ہے۔ آپ ایسے نماز کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ کا وجود ہوتا ہے پر مرضی آپ کی نہیں ہوتی۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اتنے تک آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ان پر بھی قدخن ہے کہ آپ نے جس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں قیام میں انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے، رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے ہیں انگلیاں آپ کی کیسے ہوں، سجدے میں آپ نے انگلیاں کیسے رکھنی ہیں، اور قعدے میں آپ نے انگلیاں کیسے رکھنی ہیں۔ آپ کو انگلیوں کے بارے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے انگلیوں کو بند کر لیں، چاہے کھلا رکھیں، چاہے ان کو ملا لیں، چاہے ان کو پھیلا لیں، نہیں نہیں نہیں، آپ کو پابند کیا گیا کہ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اب نماز آپ کو ٹریننگ دے رہی ہے کہ جسم آپ کو اللہ کا دیا ہوا تو اس پر مرضی بھی میرے اللہ کی چلے، اور زکوٰۃ میں آپ کا مال ہو مرضی میرے اللہ کی چلے۔ یہ 2 لفظ ہیں نماز اور زکوٰۃ، مال اور جان۔
دو ہی چیزیں انسان کی دولت ہیں، جان و مال۔ جان پر بھی اللہ کی مرضی، مال پر بھی اللہ کی مرضی۔ یہ دو نشانیاں اللہ نے محسنین کی بتائیں۔ اب تیسری نشانی بڑی عجیب ہے، ذرا عربی گرامر سے بندے کو مس ہو تو پھر جیسے صحابہ کرام سنتے تھے اور جھوم جاتے تھے، ان کو پتہ چلتا تھا سورت اتر رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت یہ اتری ہے، ابھی فتح مکہ ہوئی نہیں ہے، فتح مکہ سے پہلے اتری ہے۔ جب یہ سورت پڑھی گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سنی تو آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، صحابہ حیران ہو گئے۔ پھر قرآن مجید کے ایک نئی سورت اتری ہے، وہ سنائی جا رہی ہے اور اس کے اندر فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا تمہیں کیا پتا، اس صورت کے اندر جو آخری جملہ ہے وہ بتلا رہا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کام پورا ہو گیا، اب آقا چلے جائیں گے۔ جو کوئی بندہ کسی مقصد کے لیے آتا ہے، مقصد پورا ہو گیا، واپسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اس سے اشارہ نکلتا ہے، اس پر میں رو رہا ہوں۔ یہ ابھی سمجھنے والے لوگ تھے۔ تو یہاں پر تیسری نشانی جو بتائی گئی ہے وہ فرمایا گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم دو مرتبہ آیا، ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یوقنون کے اندر پھر تیسرا ہم موجود ہے، ضمیر غائب کی، تین دفعہ ہم، جیسے میں کسی کی طرف اشارہ کروں یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ، ایسے قرآن نے اسی جملے کے اندر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس میں تین دفعہ اشارہ کیا، یہی نماز قائم کرنے والے، یہی زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی نماز قائم کرنے والے، یہی زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی نماز قائم کرنے والے، یہی زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آخرت کو نہیں مانتا، اگر کہہ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اس کے دماغ میں آخرت مستحضر ہوتی، نماز کے وقت ٹس سے مس نہ ہو، یہ آخرت کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت کو ماننے والا ہو اور 40واں حصہ زکوٰۃ کا مال کا نہ دے رہا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن تین دفعہ کہہ رہا ہے یہی لوگ یہی لوگ یہی لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں۔ یہ حسر ہے کہ یہی ہی لوگ ماننے والے ہیں جو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ باقی تو ماننا وہ صورت زبان سے کہہ رہا ہوں، جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعن علیہم، بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہو۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اس لیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے زبان سے کہہ دیا جی میں آخرت کو مانتا ہوں، بس میں ماننے والوں میں سے ہو گیا، چونکہ میں کہتا ہوں کہ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں چنانچہ میں ہو گیا۔ یہ تو پتہ چلے گا جب ترازو لگے گا، جب چھانا لگے گا، پھر کھرے کھوٹے کا پتہ چلے گا، کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ یہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کو جو اللہ نے ایسا مقام دیا ہے، یہ عظمتیں دی ہیں کہ پہلے انبیاء دعا کر رہے ہیں رب کائنات ہم سے رسالت اور نبوت لے لیجئے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیجئے۔ کہ معمولی بات ہے، جب منصب اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جب بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے تو معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ امت محمدیہ الحمدللہ سید الامم ہے، افضل الامم ہے، خیر الامم ہے، تمام امتوں سے افضل امت ہے، تمام امتوں سے بہتر امت ہے، تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ ایسے تو نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک میری امت کا آخری بندہ جنت میں نہیں پہنچ جائے گا، کسی اور امت کا پہلا بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اتنا بڑا منصب ایسے تو نہیں ملتا میرے بھائیوں کہ کرتا میں اپنی مرضی رہوں اپنے وجود پر، کرتا میں اپنی مرضی رہوں اپنے مال میں
اور پھر یہ کہوں کہ میں آخرت کو مانتا ہوں لہٰذا میں پہلے جنت میں چلا جاؤں گا، این خیال استو محال استو جنون، یہ پاگل پنی والی باتیں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ہمیں جو سبق دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محسنین میں سے بنائیں، تاکہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنے، قرآن ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے، ہدی و رحمت للمحسنین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لمبی حدیث ہے، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، پانچواں سوال، 5 سوال کیے اسی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ ان میں سے تیسرا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، محسن کون ہے؟ ہم تو محسن سمجھتے ہیں جو ہمیں چائے پلا دے، وہ ہمارا بڑا محسن ہے، جو ہمیں روٹی کھلا دے محسن ہے۔ تو یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے، لیکن صرف اسی کا نام احسان نہیں ہے۔ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے آقا ارشاد فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی تو ایسے عبادت کرے جیسے تو رب کائنات کو دیکھ رہا ہو اپنے سامنے۔ یہ حال ہو تیرے اوپر، یہ کیفیت ہو تیرے اوپر کہ رب میرے سامنے ہے، آقا میرے سامنے ہے، مالک میرے سامنے ہے، خالق میرے سامنے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری حیات، میری موت، میری عزت، میری ذلت، وہ ذات میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے سامنے قیام، اس کے سامنے رکوع، اس کے سامنے سجدہ، اس کے سامنے میرا قعدہ۔ اب بتائیے نماز کیسی ہوگی؟ اب نماز کا حال کیا ہوگا اگر یہ استحضار اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس طرح سے نماز پڑھ، عبادت کر، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اور آگے فرمایا اگر یہ منصب، یہ صورت، یہ کیفیت، یہ حالت میسر نہ ہو، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں تو کم از کم پھر یہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چلو وہ میرے سامنے نہیں، میں تو اس کے سامنے ہوں، اور اصل ہوتا مالک کا دیکھنا ہے۔ کام کرنے والا دیکھے نہ دیکھے، کام کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میں جس کا کام کر رہا ہوں اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوں، اس کی نگاہ سے غائب نہیں ہوں، اس کی نگاہ میرے اوپر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ کوہتائی نہیں کرتا۔ کوہتائی اس وقت کرتا ہے جب اس کو یہ کون دیکھ رہا ہے، جی کون دیکھ رہا ہے، جب یہ خیال آتا ہے پھر کوہتائی کرتا ہے۔ پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی مکھیاں مار رہا ہے، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے، کبھی کپڑا ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی فلاں ہو رہا ہے، کبھی فلاں ہو رہا ہے نماز کی حالت میں۔ اور صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ جو پہلا جملہ تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے یا باری تعالیٰ آپ کا تو قانون یہ ہے کہ یہ جسمانی آنکھیں تجھے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کے درخواست کی، بار بار درخواست کی، اصرار کیا، رب آرنی رب آرنی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھلا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے منع کیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ تھا، بار بار اصرار کر رہا تھا، تو آپ نے کہا چلو کوہ طور کی طرف دیکھ، وہاں میری تجلی ہوتی ہے، اگر پہاڑ برداشت کر لے تو پھر بتانا۔ جب پہاڑ پر تجلی ڈالی وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے خود ہو کے گر پڑے، اور پھر اللہ سے فوراً تعوذ کیا، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا کے اندر آنکھوں کو
یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تجھے دیکھ سکے، پھر آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم عبادت ایسی کریں گویا آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جب ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو ایک محال چیز کا تصور کیسے کریں ہم؟ جو چیز انہونی ہے، ناممکن ہے، اس کا تصور کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے اگلے جملے میں اس کا جواب دیا، اِلَّمْ تَكُنْ، اگر تو نہ رہے، اِلَّمْ تَكُنْ، اگر تو نہ رہے، تیری خودی نہ رہے، تیری انا نہ رہے، تو اپنے آپ کو مٹا دے، ذرا ہو تو پھر تو اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے سامنے جو رکاوٹ ہے وہ تیری چودراہٹ ہے، تیری خودی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ جب تک تیرا یہ ہوں والی بات نہیں نکلے گی اس وقت تک رب سے وصال نہیں ہوگا۔ اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو نہ رہے، تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے، تیرا وجود، تیری ہستی، تیرا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، جے تے سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہ مٹیا۔ جس وقت بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر بندے اور رب کے درمیان فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ حافظ شیرازی اس لیے کہتا ہے کہ حافظ تو خود حجاب خودی ازمیاں برخیز، کہ بندہ اور اللہ اس کے درمیان تیری اپنی خودی ہے، درمیان سے ہٹ جا، پھر اللہ اور بندے کے درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا۔ حافظ تو خود حجاب خودی ازمیاں برخیز، یہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، احسان کا درجہ، احسان کے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش، اس کی محنت، یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر قرآن کی ہدایت اور قرآن والی رحمت، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جیسے پہلے سپارے کی پہلی آیت میں فرمایا ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ قرآن کی ہدایت سے نفع متقین اٹھاتے ہیں، تقوی والے اٹھاتے ہیں، خدا خوفی والے اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہدایت اور قرآن مجید والی رحمت، اس سے نفع محسنین اٹھاتے ہیں۔ اس احسان کی کوشش کریں، اور زندگی میں اگر ایک سجدہ بھی اللہ نے ایسا نصیب کر دیا، رب کعبہ کی قسم ہے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک سجدہ بھی اگر ایسا نصیب ہو گیا کہ جس میں سوا اللہ کے اور کوئی نہ ہو، ایسا سجدہ ایک بھی اگر نصیب ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بندے کے اندر یہ چیز، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، یعنی اپنی جان پر بھی اللہ کی مرضی اور اپنے مال پر بھی اللہ کی مرضی اور آخرت کا یقین پکا ٹھکا ہو جاتا ہے، تو پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آیت نمبر 5 ہے اسی صورت۔ یہی لوگ دنیا میں پھر ہدایت کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں، اور آخرت میں پھر ان کے لیے فلاح کامل کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ دولت نصیب کرے، ہم بھی اسی کو سیکھیں، اسی کو سمجھیں۔ ہماری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ میں جانے تک، ماں کی گود سے لے کر کے مٹی کی گود میں جانے تک، مقصد حیات یہی ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ ورنہ دنیا کے اندر چاروں طرف دیکھیں، سارے نقشے ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، سارے جتنے بھی ہم ہیں، ہزارہاں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، مکان بدلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، مکینوں کو جاتا ہوا دیکھ چکے ہیں، امیروں کو غریب ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں، غریبوں کو امیر ہوتا ہوا بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید، دین اسلام آسان سی بات ہے، عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا